بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب یونٹ 1 کے کوشچن آنسرس کی طرف اگر ہم آئیں تو میں نے سارے کوشچن آنسرس کور کیے ہیں۔ اس میں پری ریڈنگ کوشچنس تھے، جو ایک ہی کوشچن تھا، وائل ریڈنگ تھا اور ایکسرسائز سے تھے۔ اب پری ریڈنگ کا کوشچن ہے اور وائل ریڈنگ کا ہے، اور چیپٹر کے اندر جو کوشچن نمبر 1 ہے ان کے آنسرس کافی ملتے جلتے ہیں، تو آپ چیک کر لیجئے گا جس آنسر میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 1 ہے ایکسرسائز سے، جو اس کے میں نے آپ کو 3 سیمپلز ایک لحاظ سے دے دیے ہیں، آپ جس میں کمفرٹیبل ہیں یا آپ جس سے جو پوائنٹ لینا چاہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پری ریڈنگ میں اگر ہم دیکھیں، what challenges do you think marginalized groups such as women, orphans or slaves faced in pre-Islamic societies, and why might reforming their rights have been considered revolutionary at that time؟ پری اسلامک سوسائٹیز، اسلام سے پہلے جو معاشرے تھے اس میں جو مارجنلائز گروپ تھے، جس میں ہم آتی ہیں عورتیں، یتیم اور غلام آتے ہیں، ان کو کون سے چیلنجز کا سامنا تھا اور ان کی اصلاح ایک انقلاب کیوں تھا اس زمانے میں؟ تو کیسے تھا؟ بیکاز ان پری اسلامک سوسائٹیز ویمن ور ٹریٹڈ ایز پراپرٹی وتھ نو رائٹس، ان کو ایز پراپرٹی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ایون اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ orphans had no protection، جو یتیم تھے ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں کی جاتی تھی، الٹا ان کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا۔ and slaves were treated like goods، چیزوں کی طرح غلاموں کو استعمال کرتے تھے، سب ہیومنس کی طرح، کہ وہ انسان نہیں ہیں، they are just like robots۔ reforming their rights were revolutionary because society had no concept of equality، اس میں کوئی ایکویلٹی نہیں تھی، وہاں پہ ٹرائبل سٹرکچر تھا، قبائلی انداز تھا، جس میں جو مردانہ حکومت تھی، مردوں کی حکومت تھی، اور عورتوں کو، غلاموں کو اور یتیموں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، بیسیکلی ان تینوں کو۔ اس کے بعد وائل ریڈنگ میں آئے what social injustice existed in pre-Islamic Arabia and society، یہ وہی اوپر والی بات ہو رہی ہے کہ میجر انجسٹسز تھے، اس میں عورتوں کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا، بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، ایک بےعزتی سمجھی جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، orphans کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد سلیوز جو ہیں ان کو سب ہیومن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، جیسے ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے، ٹرائبل سٹرکچر تھا، ڈومینیٹڈ تھی پیٹریارشی، اور انیکویلٹی تھی اس میں۔ کوشچن نمبر 1 میں بھی یہی دونوں چیزیں ہیں کہ وٹ واز دا سوشل کنڈیشن آف وومین orphan اینڈ سلیوز ان پری اسلامک عربیہ۔ اب یہاں پہ پہلے دو میں نے اوپر والے ہی آپ کو بتائے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کر لیں، یا اگر آپ پوائنٹس میں کرنا چاہیں تو وومن کے لحاظ سے نو بیسک رائٹ، buried alive، women were treated as property، orphans were exploited، left without care or protection، اور slaves treated as subhuman with no rights or legal recognition۔ اب یہ میں نے آپ کو پوائنٹس میں دیا، یہ آپ اوپر والے دونوں میں بھی مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2 اگر دیکھیں ایکسرسائز کا، what are the 3 specific rights that had محمد صلی اللہ علیہ وسلم introduced for women؟ کوئی 3 بیسک، ویسے تو یونٹ میں 4 بتائے ہوئے تھے نا، لیکن کوشچن میں 3 پوچھے ہیں، تو آپ جہاں پہ کمفرٹیبل ہیں، میں نے یہاں پہ یہ 3 بتائے تھے کہ اون اینڈ انہیریٹ پراپرٹی، ان کو شیئر دیا جائے گا انہیریٹنس میں، وراثت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنسینٹ ٹو میرج، ان کی مرضی سے شادی ہوگی، فورسفلی آپ ان کی شادی نہیں کر سکتے۔ ایجوکیشن اینڈ نالج، میکنگ دا پرسوٹ آف نالج اینڈ obligation فار بوتھ مین اینڈ وومین، کے علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض تھا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے what role did قرآن play in guiding the رسول اللہ social reforms to provide 2 examples، کہ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے گائیڈ کیا تھا۔ میں نے بہت شارٹلی 2 اس میں چیزیں بتا دی ہیں۔ وومنز انہیریٹنس قرآن پاک میں ہے mandated shares for women۔ اس کے بعد orphan protection held guardians accountable and prohibited exploitation۔ اب یہ قرآن میں ظاہر ہے جو چیز ہے وہ ہم پہ فرض ہے، اس طرح قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی قرآن کو فالو کیا تھا۔ کوشچن نمبر 4 ہے how did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم promote the emancipation of slaves، سلیوز کے لیے کیا کیا تھا۔ freeing slaves was a virtuous act، ایک بہت نیک کام تھا، virtuous act تھا ان کو آزاد کرنا۔ and expiation for sins، سو انہوں نے کیا کیا، he freed many of his own slaves and encouraged others، پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیا، پریکٹیکلی کیا، صرف بولا نہیں تھا، پہلے خود کیا، پھر
جو جن لوگوں کے آئیڈیل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. واٹ اسٹیپ ڈڈ رسول اللہ ٹیک ٹو انشور ہیومین ٹریٹمنٹ آف سلیوس؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوس کے لیے کون کون سے اسٹیپس لیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ مسلمس ٹو ٹریٹ سلیوز ایز بردرز، ان کو بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ پیش آؤ. saying they should be fed and clothed the same way as their masters، کہ آقا کی طرح جو آپ کا مالک کھانا کھائے گا کپڑے پہنے گا ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک ہوگا. slaves were granted legal rights، ان کو لیگلی رائٹس دیے گئے. مس ٹریٹمنٹ واز prohibited، مس ٹریٹمنٹ کو پر پابندی لگا دی گئی. اینڈ they had the right to earn their freedom through a contract called مکاتبہ، کہ وہ ایک ڈیل کے تھرو اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. These measures showed Islamic commitment to human dignity and began ending the oppressive slave system. ان سب چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ان کے ساتھ oppressive system کو ختم کیا گیا تھا. The last one is what values in Rasulullah's reforms are still relevant to modern societies addressing social justice issues. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن میں بتایا تھا. جسٹس، اکویلٹی، کمپیشن، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ، یہ ساری ہائی لائٹڈ تھیں کہ اللہ کے ہاں there is no superiority except by piety. Hopefully you all understand the answers. پھر بھی کہیں کوئی کنفیوژن ہے do a comment. Thank you so much. فی امان اللہ پاک.